السلام علیکم. پروگرام دا جرنلسٹ کٹ میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سجاد انور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر 5 اگست 2026 کو عمران خان صاحب کو جیل میں 3 سال مکمل ہو جائیں گے اور اس دن پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑے احتجاج کی کال بھی دی ہوئی ہے، لیکن اسلام آباد کے اور پنڈی کے کچھ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ احتجاج بری طرح ناکام ہوگا کیونکہ پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہے یا ان کا جو خوف ہے اس نے پی ٹی آئی کی آواز کو ریپریس کر دیا، دبا دیا ہے. اور پاکستان میں یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہے وہ ایک طرح سے ناقابل شکست ہے. اور پی ٹی آئی کے لوگوں سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب وہ بانی پی ٹی آئی کے حق میں یا پی ٹی آئی کے حق میں آواز نکالنے کے لیے باہر نکلتے ہیں تو ان کی آواز کو بہت صفاقی کے ساتھ دبا دیا جاتا ہے، ان کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ کچل دیا جاتا ہے. وہ ریفرنس بھی دیتے ہیں، وہ آپ کو یاد ہوگا 26 نومبر 2024 کے جو واقعات تھے وہ ان کا حوالہ دیتے ہیں کہ کیسے بے دردی سے ان کو مارا گیا تھا. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانے والی کسی بھی جماعت کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا؟ دیکھیں، پی ٹی آئی پہلی جماعت تو بالکل نہیں ہے نا جس کا جھگڑا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت ساری جماعتوں کا اب تک جھگڑا رہا ہے. سب سے پہلا جھگڑا تو عوامی لیگ کا تھا، جو لڑائی کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی جو مجیب الرحمان کی تھی اس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا. پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا دوسرا بڑا جھگڑا پیپلز پارٹی سے ہوا. اچھا، پھر تیسرا جھگڑا مسلم لیگ نون سے ہوا اور پھر چوتھا جھگڑا جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ہوا. پی ٹی آئی نے یہ جو پچھلا کانفلکٹ ہے سول پولیٹیشنز پولیٹیکل کلاس ورسز اسٹیبلشمنٹ، اس کے جو پچھلے فیزز رہے ہیں ان سے اگر وہ رجوع کرتے اور کچھ سیکھتے تو شاید کچھ وہ بہتر رزسٹنس کر سکتے تھے. پرابلم یہ ہوئی پی ٹی آئی کے ساتھ کہ وہ عوام کی جو طاقت ہے یا عوامی مقبولیت ہے وہ اس کو سب کچھ سمجھتے رہے. ان کا خیال ہے کہ چونکہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں ووٹ دے رہے ہیں، ہماری آواز سن رہے ہیں، لہٰذا کسی حکمت عملی کی کوئی ضرورت نہیں. اور حکمت عملی بہت سیدھی سی رکھی انہوں نے کہ آپ نے کے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی طاقت کے ساتھ اور اس کی مشینری کے ساتھ اسلام آباد پہ اٹیک کرنا ہے، اسلام آباد کو پیرالائز کر دینا ہے اور حکومت کو مجبور کر دینا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکال دیں اور ہمارے ساتھ جو ناانصافیاں وہ ختم کریں. تو اٹ از ویری سمپل اینڈ نائیو اسٹریٹجی. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ جلوس لے کر جائیں کسی جگہ پہ اور جا کے اپنے مطالبات منوا کے واپس آ جائیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. یہ بہت سمپل سادہ سا سلوشن تھا جس کی وجہ سے ان کو بار بار ناکامی کا سامنا ہوا. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے نا کسی بھی ملک کی، یہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بہت کمزور ادارہ ہو، وہ طاقتور ترین ادارہ ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جو براہ راست تصادم ہوتا ہے اس میں سیاسی جماعتوں کا نقصان ہوتا ہے کیونکہ وہ زیادہ منظم ہے. آپ کی اسٹیبلشمنٹ، سیاسی جماعتوں کے پاس جو ٹولز ہیں، جو اسٹریٹجی ہونی چاہیے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ آپ آئین میں کچھ ایسی تبدیلیاں کر سکیں. کیونکہ دیکھیں، ضرورت کب پڑتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو سیاستدانوں کی؟ جب ایک نئے آرمی چیف کی پوسٹنگ ہونی ہوتی ہے یا اپوائنٹمنٹ ہونی ہوتی ہے تو وہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف دیکھتے ہیں. سمری 2 دن لیٹ ہو جائے تو پورے ملک میں تہلکہ مچ جاتا ہے، خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر ہم نے اپوائنٹمنٹس کے اوپر ہی میاں نواز شریف صاحب کی اور ان کی لڑائی دیکھی ہے، عمران خان صاحب کی لڑائی بھی اسی حوالے سے ہم نے دیکھی ہے. تو اپوائنٹمنٹ ایک واحد نقطہ ہے جس کے اوپر ہمیشہ وزیر اعظم کا آفس امپورٹنس لے جاتا ہے. اور حافظ عاصم منیر صاحب چیف آف ڈیفینس فورسز، ان کے پاس بھی جو آج طاقت ہے یا جو یہ موجود ہیں تو یہ اسی پرائم منسٹر ہاؤس کی طاقت کی وجہ سے ہیں، کیونکہ ان کا ادارہ جو تھا باجوہ صاحب تو کسی اور کو ریکمینڈ کر رہے تھے. تو یہ نہیں ہے کہ سول پاورز کے پاس طاقت نہیں ہوتی، ان کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہوتی کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں. اگر اب تک کی جو لڑائیوں کا ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں نا کہ
جب ایوب خان کی گورنمنٹ تھی، ایوب خان کی حکومت کے خلاف پاکستان، مطلب یہ جو ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں مغربی پاکستان میں، جو اس وقت مغربی پاکستان تھا، یہاں ذوالفقار علی بھٹو کی تحریک تھی ایوب خان کے خلاف، اور وہاں پہ مشرقی پاکستان میں ان کی تھی مجیب الرحمان کی. دونوں کی تحریکیں جو تھیں وہ مختلف تھیں. وہ اس کی تحریک جو تھی وہ تھی اپنے حقوق کے بارے میں. وہ کہتا تھا کہ پنجاب کی جو پنجابی سیاستدان یا پنجاب کے جو فوج ہے وہ بنگال کے حقوق کا سب کر رہی ہے. اس نے یہ بیانیہ بیچا وہاں پہ. ذوالفقار علی بھٹو کا بیانیہ یہ تھا کہ مزدور کے ساتھ استحصال ہو رہا ہے اور مزدوروں کو امپاور کرنا ہے، عام آدمی کو امپاور کرنا ہے. پیپلز پارٹی، عوام کی پارٹی بنائی. دونوں اپنی اپنی جگہ پہ کامیاب ہو گئے. اب مسئلہ یہ تھا کہ مجیب الرحمان کا جو کی جو 6 نکات تھے اس کو ہماری ریاست قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. وہ والی ان کو پاورز دینے کے لیے تیار نہیں تھی. تو ڈیڈ لاک ہو گیا، ملک ٹوٹ گیا. ذوالفقار علی بھٹو کے بعد کو جو ذوالفقار علی بھٹو کے نے جو 2-3 کام کیے جو کہ ہم نہیں کر سکے تھے پچھلے 40 سالوں میں، اس نے آئین دیا. آپ کو آئین دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک فیڈریشن، ایک میننگ فل فیڈریشن بنا دی کہ جو وہ ان کو تاکہ وہ جیل ہو سکے. اور دوسرا اس نے بعد میں نیوکلیئر پروگرام دے دیا، اسلامی ملکوں کے تنظیم کا اجلاس کر دیا، جس کے نتیجے میں آپ کی اور ہمارے جو فوجی جو بنگال میں جن کو گرفتار کر لیا گیا تھا ان سب کو وہ واپس لے کر آئے. کچھ ہمارے جنگوں میں جو علاقہ انڈیا کے پاس چلا گیا تھا وہ واپس لیا. تو تھوڑی سی بحالی کی اس نے، ایک ہوپ دی. پھر اس کے ساتھ جو ہوا اسٹیبلشمنٹ نے جو ان کے ساتھ کیا، پھر اس کی پارٹی کی جو جد و جہد تھی، اب اس ساری تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیا ہوا کہ جب ضیاء الحق کا جہاز کریش ہوا تو بے نظیر بھٹو نے ایک اقتدار بے نظیر کے پاس آیا تو اس نے 2 پارٹیز کی بنیاد رکھی. اس نے میاں صاحب کو، حالانکہ یہ کمبائنڈ اپوزیشن تھی، اس وقت مسلم لیگ نون کا کوئی وجود نہیں تھا، تو اس نے میاں صاحب کو کہا کہ آپ آئیں اور آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بنیں اور یو آر دی اپوزیشن. اور میں چاہتی ہوں کہ دو جماعتیں ہوں جن کا آپس میں، کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی کے سامنے چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں، کوئی بڑی میجر پارٹی نہیں تھی. اس کے بعد خیر مسلم لیگ نون ڈیولپ ہوئی. پھر مسلم لیگ نون کی لڑائیاں شروع ہو گئی. اس وقت مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی شروع میں، بعد میں ان کی لڑائیاں شروع ہوئی. ان کے ورکرز کے ساتھ کیا ہوا، میاں صاحب کے ساتھ کیا ہوا، وہ بھی اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. پھر مشرف کا مارشل لا لگا. مشرف کا مارشل لا لگتا ہے تو پھر اسٹریٹجی بے نظیر بھٹو کی یہ تھی کہ مشرف سے بات چیت کر کے پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا. پھر مشرف سے جب بات چیت کی تو ہمارے لوگوں نے کہا کہ یہ تو سودے بازی ہو رہی ہے. لیکن اس کا انجام کیا نکلا؟ بی بی کی جان تو چلی گئی، لیکن بعد میں زرداری صاحب نے میاں نواز شریف کا ہاتھ پکڑ کے مشترکہ حکومت بنائی مشرف کے سامنے. مشرف کا استعفیٰ لیا، 18ویں ترمیم کی، ایک سپیس کریٹ کی. تو یہ جو تینوں مارشاء اللہ ہیں، ان کے بعد اگر دیکھا جائے تو حکمت عملی کے اعتبار سے پیپلز پارٹی نے چیزوں کو سنبھالا. لیکن ہمارے پنجاب کے جو لوگ ہیں یہ لڑتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، پھر مار کھاتے ہیں، پھر جیل میں بیٹھتے ہیں، اور پھر حالانکہ ان کے ساتھ وہ سختیاں نہیں ہوتی جو دوسرے صوبوں کی پارٹیوں کے ساتھ ہوتی ہیں. تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو چاہیے کہ یہ ایک اپنی حکمت عملی بنائیں. ٹھیک ہے. حکمت عملی کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ وہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، آپ کو کچلا جا رہا ہے، آپ کی آواز روکی جا رہی ہے، تو آپ کو سیاسی اتحاد بنا کر ایک بہتر آئینی اصلاحات کر کے ڈیموکریٹائزیشن کی طرف لے کر آنا پڑے. یہ کوئی پہلا وہ نہیں ہوتا
کہ آپ نے کچھ تلوار کے ساتھ یہ جنگ نہیں جیتنی ہوتی، یہ دماغ کے ساتھ جیتنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے پی ٹی آئی کی حکمت عملی پر بات کی، لیکن میں اس پر یہ کہوں گی کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی غصہ پایا جا رہا ہے، کیونکہ جو ارکان اسمبلی ہیں انہوں نے گوہر خان صاحب کو خط لکھا کہ ہم عمران خان صاحب کو بھولتے جا رہے ہیں، اور یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو ٹی ٹیپ کے لیڈرز ہیں، فار ایگزامپل محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، ان کو نہیں پارٹی کی عادت سے صحیح ان کی کمیونیکیشن نہیں ہو رہی، ان کا کمیونیکیشن گیپ ہے۔ تو جب یہ ایگزسٹ کرے گا تو پھر عمران خان صاحب کے کاز کے لیے یہ لوگ آپس میں کیسے لڑ پائیں گے اور مل کے کیسی حکمت عملی بنا پائیں گے؟ میں اس میں ایک چھوٹی سی چیز اور ایڈ کر دوں کہ میں ایک صحافی اور اینالسٹ کو سن رہی تھی، ریناؤنڈ ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کو تو بھول جائیں آپ، وہ تو باہر نہیں آتے اس موجودہ ہائبرڈ نظام میں، تو عمران خان کے باہر آنے کی کوئی اسپیس نہیں ہے، کیونکہ لوگ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آ کے چپ رہیں، لیکن وہ خاموش نہیں رہیں گے، تو باہر تو انہوں نے نہیں آنا۔ دیکھیں، یہ اس حد تک تو بات درست ہے کہ اگر عمران خان صاحب اپنا یہی ایک وارئر سٹائل آف پالیٹکس جاری رکھتے ہیں اوکے، تو وہ جیل میں ہی رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ کوئی نہ کوئی رستہ نکالیں گے، کوئی اسٹریٹجی بنائیں گے، تو جہاں جو بند دروازہ ہوتا ہے وہ بھی کھل جاتا ہے، جہاں پہ دیوار ہوتی ہے وہاں پہ بھی ایک دروازہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ انتظار کرنا چاہتے ہیں کہ جتنی دیر تک یہ مجھے جیل میں رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، میں بیٹھا ہوں، تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے۔ پھر اس کے لیے آپ کو ایک لمبی اننگز کھیلنی پڑتی ہے، وہ آپ کو اپنے دشمنوں کے کمزور ہونے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو جیسے بے نظیر بھٹو نے کیا تھا 10-11 سال، کہاں 77 ہے اور کہاں 88 ہے جہاں جا کے اس کو حکومت ملی۔ اسی طرح میاں نواز شریف کو کہ جب 99 میں ان کی حکومت ختم کی گئی تھی تو پھر 2000 جا کے 13 میں ان کو حکومت ملی تھی۔ تو یہ 12-13 سال کا ایک سائیکل ہے جو اس میں سے گزرنا پڑے گا۔ اگر آپ کوئی انسٹنٹ رزلٹ چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو وہ طریقہ نکالنا پڑے گا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں، تو تبھی آپ کچھ کمپرومائزز کریں، تو تبھی آپ اس میں سے اپنا راستہ بنا سکتے ہیں۔ تو وہ حکمت عملی پر یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے۔ ایگزیکٹلی، اور کس سے بات کرنی ہے؟ جس نے آپ کا دروازہ بند کیا ہے وہ اسی سے آپ کو بات کرنی پڑے گی۔ لیکن آپس میں پہلے ملنا پڑے گا نا۔ آپس میں تو بعد کا مسئلہ ہے نا، پہلے تو اس دروازے کو کھولنا ہے نا۔ اچھا، جب تک اس دروازے کو نہیں کھولے گا عمران خان، جس کی چابی صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، اچھا، جب تک باہر نہیں نکلے گا، پھر باہر نکل کے ایک اسٹریٹجی نہیں بنائے گا، دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے پلان نہیں کرے گا کہ کس طرح سے ہم نے آئندہ اداروں کا اور سول سٹرکچر کے اندر ایک توازن پیدا کرنا ہے تاکہ ادارے اس کے اوپر بلڈوز نہ کر سکیں سول سٹرکچر کو، تو یہ ایک ذہانت، دانشوری کا کام ہے۔ یہ کوئی سادہ سیاسی پاپولیرٹی کے ذریعے زور سے آ جانا، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ آ جائیں۔ دیکھیں، میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں کہ میاں صاحب بھی زرداری سیٹ اپ آیا تھا جب 2007 میں، تو اس وقت ان کے پاس اتنی میجورٹی نہیں تھی، ٹوٹل میجورٹی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، جب میاں صاحب کی پارٹی الگ ہوئی تو ان کو کاف لیگ ساتھ ملانی پڑی تھی اپنی میجورٹی کے لیے، لیکن انہوں نے 5 سال سروائیو کیا تھا، ترامیم کی تھی۔ میاں صاحب کے پاس 2/3 میجورٹی تھی، ایک ترمیم نہیں کی انہوں نے، 18ویں ترمیم کی طرح کی تاکہ وہ ایک سپیس کو بڑھاتے اور باجوہ صاحب ان کو اٹھا کے باہر نہ پھینک پاتے۔ ایک ترمیم نہیں کی، بلکہ اس وقت جو پیپلز پارٹی سجیسٹ کر رہی تھی کہ کچھ ترامیم عدلیہ کے بارے میں ہونی چاہیے، کچھ ترمیمیں، تو ان کو نہیں سنا گیا، اور بعد میں آج وہ ساری ترامیم اسٹیبلشمنٹ نے یہ جو آئینی عدالت بنائی اور یہ وہ اپنی سہولت کے لیے تو کر لی، لیکن اس وقت نہیں کی۔ تو یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ٹائم پہ کون کون سا فیصلہ کرنا ہے جس سے آپ کی سپیس بڑھ سکتی تھی۔ دیکھیں نا، آج بھی کتنا کوشش کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کہ 18ویں ترمیم کو ریموو کروا سکے، لیکن ہرڈلز ہیں، آسانی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا ہے کہ ساری طاقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، سیاستدانوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ سیاستدانوں کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن ان کے پاس حکمت عملی کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وہ لڑ کے
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہاں پہ تو ہو گئی سیاستدانوں کی اسٹریٹجی کی بات کہ ان کو ضرورت ہے. پی ٹی آئی کی بات بھی ہم نے کر لی, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. آزاد کشمیر میں مریم نواز صاحبہ نے اور بلاول بھٹو صاحب نے جلسے کیے اور جلسوں میں ایک دوسرے پر مطلب ایک دوسرے کے لیے بہت جملے چپتے ہوئے جملے کہے. فار ایگزامپل مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ آپ نے سندھ میں کون سی سڑکیں بنا لی ہیں, کون سا انفراسٹرکچر بنا لی ہے جو آپ آزاد کشمیر میں بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہنا تھا کہ آپ کو اتنی دفعہ پرائم منسٹرشپ ملی ہے, آپ لوگ آزاد کشمیر بھی آپ لوگوں کو ملا ہے, تو آپ لوگوں نے تب کیوں نہیں آزاد کشمیر میں کام کر لیا. تو یہ جو ان کا ظاہری جو جھگڑا تھا, یہ بلکہ سوال یہی ہے کہ وہ نمائشی تھا, ظاہری تھا, یا پھر حقیقی تھا, یا بس پھر وہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کر رہے تھے. دیکھیں, بھائی بہن کہہ رہے تھے. آزاد کشمیر کا الیکشن ہے. آزاد کشمیر میں لوگوں کے حقوق کے اوپر وہاں پہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے. وہاں پہ ایک طرح سے نارمل کنڈیشنز نہیں ہیں. آپ نے بہت ساری پابندیاں وہاں پہ لگائی ہوئی ہیں, سوشل میڈیا بند ہے. آپ اس فضا میں سڑکوں کی بات کر رہے ہیں یا سڑکیں ہونی یا نہ ہونے کی بات کر رہے ہیں, جبکہ آپ دونوں سیاسی جماعتیں اتنی بالغ ہیں کہ جب مریم صاحبہ سندھ جاتی ہیں تو ان کا ایک کلپ ہے کہ میں نے جو سڑکیں دیکھی ہیں سندھ کی اتنی اچھی ہو گئی ہیں کہ میں مراد علی شاہ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں. ایک کلپ ہے. جبکہ بلاول بھٹو پنجاب میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مریم صاحبہ بہت اچھا گورننس کر رہی ہیں, یہ وہ ان کا بھی کلپ ہے کہ وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں. اب ضرورت کیا ہے؟ ضرورت آزاد کشمیر میں جا کے ان سوالوں کا جواب دینا ہے ان سیاسی جماعتوں نے جو کشمیریوں کے ساتھ ہم نے 50-60 سالوں میں کیا. ٹھیک ہے. وہ اس سے نظریں چراتے ہیں اور کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے ہم لاہور بنا دیں گے, کوئی کہتا ہے کراچی بنا دیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فالتو بحث ہے, مدعے کی بات نہیں ہے. اور لیکن بلاول اگر تھوڑی بہت وہاں ان کے حقوق کی بات کر رہا ہے, وہ ان چیزوں کو جو جس طرح سے خواجہ آصف کا بیان تھا کہ میں راولا کوٹ کے لوگوں کو کشمیری نہیں مانتا, یا جس طرح سے ہمارے ریاستی ادارے کہتے ہیں کہ ان کو کرش کر دو, تو وہ کہتا نہیں بات کریں گے وہ, اور ان کے لیے آسانی پیدا کریں. تو بلاول اس پوائنٹ آف ویو سے بلاول پھر بھی تھوڑا سا گراؤنڈڈ ہے, مطلب تھوڑا سا ان حقیقتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن مسلم لیگ نون چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے تو وہ ان باتوں کا ذکر تو نہیں کر سکتی, تو وہ پھر یہی ذکر کرے گی کہ یہ جو بلاول بھائی ہے یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں تو ویسا کیوں کہہ رہے ہیں. لیکن حقیقت ہے ایک اور حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں یہ تینوں جماعتیں پاور میں جو وہاں پہ الیکشن لڑ رہی ہیں, اور تینوں جماعتیں اتحادی ہیں, یعنی پیپلز پارٹی, نون لیگ اور علیم خان, تینوں وفاقی حکومت شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کا حال یہ ہے کہ جب گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون کو شکست ہوئی تو وہاں پہ بھی یہ فارمولہ طے پایا کہ گورنر مسلم لیگ نون کا ہوگا اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا, اور آئی پی پی جو ہے وہ اس نے وزارتیں لی, یعنی تینوں ایک طرح سے حکومت میں. تو کشمیر میں بھی یہی ہوگا. میں ابھی آپ کو فارمولہ بتا دیتا ہوں. جو پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی ہوگی کشمیر میں اس کو کہا جائے گا آپ وزیر اعظم بنا لیں, جو پارٹی سیکنڈ ہوگی اس کو کہا جائے گا کہ آپ صدر بنا لیں کشمیر کا. یہ میں آپ کو ابھی فارمولہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ہائیبرڈ ہی بننا ہے, ایک ہائیبرڈ سا نظام بننا ہے, دونوں پارٹیوں نے مل کے ہی کام کرنا ہے وہاں پہ, ابھی جتنے مرضی نعرے مار لیں. اچھا, سعد رفیق صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ماں کی تو بہت عزت کرتے ہیں, لیکن ان کے جو نانا ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے وہ ایک فیشسٹ تھے. تو ان کی اس بات کی, اسٹیٹمنٹ کی فیکچوئل پوزیشن کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں یہ تو ہسٹری نے فیصلہ کرنا. بہت سارے لوگ اس کو فاشسٹ کہتے ہیں, بہت سارے لوگ اس کو ہیرو کہتے ہیں, لیکن تاریخ بعض اوقات ویلیڈیٹ کرتی ہے کسی کو. تاریخ کیسے ویلیڈیٹ کرتی ہے کہ آپ کے جو تنقید نگار ہوتے ہیں یا جو آپ کے مخالف ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو ایکنالج کرنا شروع کر دیں. میں نے قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کو کئی دفعہ اپنا موقف شفٹ کرتے دیکھا ہے. جب ان کو ضرورت پڑتی ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو ہیرو بنا کے پیش کرتی ہے مسلم لیگ نون, اور وہ کہتی ہے کہ جناب آپ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پھانسی لگا دی, ایک وزیر اعظم کو پھانسی لگا دی, دوسرے وزیر اعظم کو آپ نے, اور بھٹو شہید کہتے سنا ہوا ہے میں نے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو. اچھا, اور دوسری طرف جب ان کو ضرورت پڑتی ہے ان کو فاشسٹ بھی بول دیتے ہیں, یہ بھی کر.
اور پھر کہتے ہیں جی کہ وہ بنگلہ دیش والا سوال بار بار اٹھاتے ہیں کہ بھٹو نے تسلیم نہیں کیا تھا اس کو مجیب الرحمان کا مینڈیٹ اور اس لیے ملک ٹوٹا، جبکہ ملک توڑنے کی بنیاد جو تھی وہ اس کے 6 نکات تھے سیدھے سیدھے، جو کہ پاکستان کی فیڈریشن کے ساتھ وہ نہیں رہنا چاہتا تھا، وہ کنفیڈریشن ٹائپ بنانا چاہ رہا تھا، پہلا سوال۔ دوسرا، اس کے خلاف اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی، اور کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی پنجاب کی، جماعت اسلامی، مسلم لیگ یا کوئی رائٹ لیفٹ کی پارٹی کہتی ہو کہ جناب مجیب کو اقتدار سونپ دیں، ایک بیان نہیں ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا۔ تو قصوروار کون ہے؟ بھٹو۔ جبکہ اس وقت حکمران کون تھا؟ یا جبکہ وہاں پہ فوجی آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ملٹری کی طرف سے، جب انہوں نے کہا کہ بھئی وہاں پہ انڈین جو مداخلت ہو رہی ہے ان علیحدگی پسندوں کے ساتھ، جیسے آج ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں، تو ڈائریکٹلی ملٹری وہاں پہ آپریشن ملٹری نے شروع کیا، اور انڈین مداخلت کے خلاف جماعت اسلامی نے اپنے جو لڑنے والے لوگ تھے البدر اور دوسرا ان کو بھیجا فوج کے ساتھ، وہ مل کے بنگالیوں کے خلاف لڑے وہاں پہ، اور وہ تضاد آج بھی بنگال کی سیاست میں ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب سارا مدعا ذوالفقار علی بھٹو پہ یہ پرپورشن میں ہو سکتا ہے بھٹو صاحب کا ایک پرپورشن ہو کہ ان کا بھی کوئی رول ہو، لیکن سارا الزام بھٹو کے اوپر لگا دیا جاتا ہے نا جو، تو یہ ایک بہت بڑی ایک ناانصافی ہے ایک تاریخ کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سعد رفیق صاحب کے والد صاحب، ان کا ذاتی بھی مسئلہ ہے، ان کے والد صاحب مرڈر ہو گئے تھے لاہور میں ان دنوں جب بھٹو صاحب حکمران تھے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھٹو صاحب نے ان کو قتل کروایا، لیکن جو لوگ خواجہ رفیق ان کا نام تھا، خواجہ رفیق صاحب کسی بڑی سیاسی جماعت کے کوئی بڑے رہنما تو اس وقت تھے نہیں، وہ ایک لاہور کے مسلم لیگی ایک رہنما تھے درمیانے سے، مطلب جو مقامی ہوتے ہیں، اور ان کی کوئی ایسی ذاتی وہ ان کی کوئی ایفرٹ ایسی نہیں تھی کہ جس کے نتیجے میں بھٹو صاحب اس کو براہ راست نشانہ بنواتے۔ تو ان کے قتل کے بارے میں جو مسلم لیگ جو پیپلز پارٹی کے لاہور کے اس وقت کے لیڈر تھے، میں نے 2-3 بزرگوں سے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ کہا یہی گیا کہ بھٹو نے قتل کروایا، کیونکہ اس وقت ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی سیاسی کارکن کا قتل ہو جاتا تھا تو وہ بھٹو صاحب پہ ڈال دیا جاتا تھا۔ تو لیکن کانسپریسی تھیریز ہیں، کیونکہ وہ کوئی میچ نہیں کرتے تھے کہ بھٹو صاحب یا تو وہ کسی حلقے میں ان کے لیے کوئی مسئلہ ہوتے یا وہ کوئی اسمبلی میں ہوتے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات آپ کا ٹھیک ہے، آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں ایک سیاسی جماعت کے ساتھ، پھر بھٹو صاحب کو آپ ویلیڈیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے تو سپریم کورٹ سے اس کو ویلیڈیشن کروا دی کہ اس کا جوڈیشل مرڈر کیا گیا تھا۔ اس سے بڑی ویلیڈیشن کیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پارٹی جو بنائی تھی لاہور میں، وہ اس کے بعد وہ خود وزیر اعظم بنے، ان کی بیٹی وزیر اعظم بنی، 2 دفعہ ان کی بیٹی وزیر اعظم بنی، تیسری دفعہ ان کے داماد جو ہیں وہ صدر بنے، پھر وہ اب صدر ہیں، اور ان کا نواسہ جو ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ وہ تو اگر وہ اتنے بڑے فاشسٹ یا غدار ہوتے تو آج ان کی پارٹی کی یہ مطلب سطح ہوتی۔ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا، شرجیل میمن صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ جو مانسون کا اور کافی بارشیں ہو رہی ہیں، سیزن چل رہا ہے، تو پنجاب کے دیہات پوری طرح سے ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن میڈیا ایک طرح سے ان کو کور نہیں کر رہا۔ اب جب یہی صورتحال سندھ میں ہوگی یا سندھ کی سڑکوں پہ پانی ہوگا تو میڈیا پر لمبی لمبی ٹرانسمیشنز کی جائیں گی، بار بار ان کا پانی دکھایا جائے گا، ان کی ایل گورننس پہ بات کی جائے گی۔ تو میڈیا کی انہوں نے ایک طرح سے یہی ان کا کہنا تھا کہ میڈیا ٹھیک ہے ویل ہینڈلنگ ہے PMLN کی جانب سے، لیکن جب پھر سندھ پر بات آئے نا تو سندھ کو بھی اسی طرح ڈیل کیا جائے جس طرح آپ پنجاب کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو شرجیل میمن کو اپنا چہرہ کیمرے میں دیکھنا چاہیے، شیشے میں دیکھنا چاہیے نا، کہ وہ کیوں اس کے پاس وہ ایکسپرٹی نہیں ہے جو عظمیٰ بخاری کے پاس ہے۔ یعنی کہ اس شرجیل میمن میں کوئی نہ کوئی خامی تو ہوگی کہ وہ میڈیا مینیج نہیں کر پا رہا، اور اس کو دور کرنے کی بجائے شکایات کر رہا ہے۔
پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں پہ بھی ڈسٹرکشن ہوگی میڈیا کو دکھانا چاہیے. ساری دنیا سے گلمپسز آتے ہیں. اچھا پنجاب سے نہیں آ رہا ہے تو یہ بعض اوقات میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرورت سے زیادہ پریکاشنس لینے والی بات ہوتی ہے. آپ کچھ چیزوں کو چھپا نہیں سکتے, کہیں نہ کہیں سے چیزیں آ جاتی ہیں. یہ دیکھیں نا پرسوں 2 دن پہلے جو لاہور میں بارش ہوئی اور جس طریقے سے کھمبے سے کرنٹ لگنے سے ایک نوجوان فوت ہو گیا, اس کی سوشل میڈیا پہ کتنی زیادہ وہ دیکھی گئی ویڈیو دیکھی گئی کہ جس طریقے سے بیچارے کو وہاں سے نکالا جا رہا تھا اور جتنا پانی تھا. آج بھی لاہور میں جو جہاں جگہ جگہ پانی ہے وہ سوشل میڈیا تو دکھا ہی رہا ہے. تو نہ تو کسی چیز کو چھپانا چاہیے اور نہ کسی جگہ پہ ایسا مقابلہ کرنا چاہیے کہ وہاں پہ زیادہ نقصان ہو گیا یا وہاں پہ. یہ تو آفت ہے ایک. یہ جو بارش ہے اگر 8 گھنٹے یا 9 گھنٹے لاہور میں مسلسل ہوگی تو ہر جگہ پہ پانی بھر جائے گا. آج میں نے دیکھا ہے جو ڈیفینس کی ایگزٹس ہیں وہاں پہ کوئی تقریباً 3 فٹ پانی ہے ابھی بھی. بڑی مشکل سے میں نکل کے وہاں سے آیا ہوں. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پوش ایریا ہے لاہور کا. اسی طرح ماڈل ٹاؤن میں پانی جمع ہو جاتا ہے, تاج پورہ میں ہو جاتا ہے. تو یہ جب پانی اترتا ہے تو پھر سب ٹھیک ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کچھ چیزوں کے اوپر زیادہ جو نہ ان کو سنسنی خیزی ان میں کر کے پھیلانا چاہیے اور نہ ہی اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ خبر روک دو اور کام پہ دھیان دینا چاہیے اور کام پہ, بلکہ ریسکیو کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے. اچھا سر, منیزہ جہانگیر صاحبہ کا جو آج ٹی وی پر ایک پروگرام وہ کرتی ہیں تو وہ آف ایئر کر دیا گیا ان کو, اور آج ٹی وی پر کافی زیادہ پریشر تھا. انہوں نے معذرت کر لی ان سے کہ ہمیں آف ایئر کرنا پڑے گا. اس کی ریزن یہ ہے, میں اسد علی طور کی ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ منیزہ جہانگیر نے مہرنگ بلوچ پر کو جو سینٹنس دی گئی ہے اس پر اپنے شو میں بات کی تھی. تو مین اسٹریم میڈیا پہلے ہی اس کے لیے کافی زیادہ اسپیس تنگ تھی, اب اتنی مزید تنگ ہوتی جا رہی ہے کہ آپ صرف ایک بات کرنے پہ آپ کا شو ٹیک آف کر لیا جائے گا یا ٹیک ڈاؤن کر لیا جائے گا. مجھے پاکستانی الیکٹرانک میڈیا پہ اتنا ہی ترس آ رہا ہے جتنا آج کل انڈیا کے الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. ہاں جی. وہاں پہ کچھ سال پہلے روش کمار نے کہا تھا کہ آپ یہ انڈین میڈیا مت دیکھیں, اور آج وہاں پہ جو یہ جو کاکروچ جنتا پارٹی ہے اس کے لوگ ان کے میڈیا کے رپورٹروں کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہاں پہ, تو وہ اتنا ارریلیونٹ ہو گئے نا انڈین گودی میڈیا اپنی سوسائٹی میں. اسی طرح ہمارا جو قومی میڈیا اس کا بھی یہی حال ہے. وہ جو لوگ اشتیاق سے اس کو دیکھتے تھے وہ اب کافی حد تک کم ہو گئے. وہ کہتے ہیں جی سچی بات ہی نہیں ہو رہی, اور سوشل میڈیا پہ لوگ سوئچ کر رہے ہیں ہر جگہ پہ. تو منیزے نے اگر ایک شو کیا اور اس میں کوئی اس نے یہ جو مہرنگ بلوچ کے اوپر ایک اس کے خلاف سزا ایک ہوئی ہے اس کو, اس کے کریڈینشلز پہ اس نے بات کی, تو یار برداشت بھی کر لیا کر, کچھ تو برداشت کر لیا کریں. اتنا غصہ نہیں ہونا چاہیے میرا خیال ہے. تو اس کے ادارے نے تو اس کو خدا حافظ کہہ دیا, لیکن منیزہ اب وہی سوشل میڈیا پہ اپنا یوٹیوب چینل کی طرف جا رہی ہے, اور دیکھیں ہم ان کو بیسٹ آف لک ہی کہیں گے. ٹھیک ہے سر, اس کے ساتھ بہت شکریہ آپ کے آج کے تجزیے کے لیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.